اکثر ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے کہے گئے الفاظ یا اس کے غصے میں نکلے ہوئے جملے سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کہی گئی باتیں ہوتی ہیں وہی تباہ کن ہوتی ہیں، لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان کی خاموشی، ہوں وہ الفاظ جو حلق تک آئیں مگر کبھی کہے ہی نہیں گئے، ہوں مطلب وہ ان کہے الفاظ زہریلے جملوں سے بھی زیادہ گہرے اور مستقل گھاؤ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے، اور واقعی خاموشی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی خیال کی تہوں تک جانے والے ہیں۔ ہوں آج جس تحریر کا ہم یہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس کا عنوان ہے خاموشی کی جیت اور ادھوری محبت۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ محض کوئی روایتی رومانوی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی جذبات اور رشتوں کی پیچیدگی کا ایک بے حد تفصیلی نفسیاتی جائزہ ہے۔ جس میں خاموشی کئی زندگیوں کو پٹی سے اتار دیتی ہے۔ جی ہاں، اور اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی اس داستان کا تجزیہ کرنا ہے جو دوستی، یک طرفہ محبت، ایک عجیب سے جذباتی جنون اور ایک ایسی قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ جس کا انجام صرف عمر بھر کا پچھتاوا ہے۔ صحیح کہا۔ اس کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں۔ پہلا حمزہ ہے، جس نے اپنی محبت کو ایک پراسرار خاموشی کی چادر پہنا دی۔ ہوں دوسرا زیان، جس کی محبت ایک جنون اور ایک طرح سے ضد کی حد تک پہنچ گئی اور اس نے دوستی کے رشتے کا جذباتی استحصال کیا۔ ظاہر ہے۔ اور تیسری آئزہ، جو بس ایک لفظ مطلب محبت کی ایک چھوٹی سی یقین دہانی کی منتظر ہی رہی۔ چلیں اس ساری صورتحال کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی نفسیات کے بہت سے تاریک اور میں کہوں گا کہ قدرے پریشان کن پہلوؤں کو ایک ساتھ سامنے لاتا ہے۔ ہاں، تاریک پہلو۔ جی، حمزہ، زیان اور آئزہ کی استکون میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ محبت سے زیادہ انتخاب کا بوجھ ہے۔ انتخاب کا بوجھ؟ بالکل، کہانی کے بالکل آغاز میں ہی ہمیں ایک بہت بڑی قربانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی، وہ حمزہ والی قربانی۔ ہاں، حمزہ جو آئزہ کو بے پناہ چاہتا ہے، وہ اپنے ہی بہترین دوست زیان کے خاطر اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی اس خاموش محبت پر اپنی دوستی کو ترجیح دے کر راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس پورے المیے کی بنیاد پڑتی ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ جی جی۔ جب میں نے یہ تحریر پڑھی تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید حمزہ نے واقعی بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں کہانیوں میں، فلموں میں اسی چیز کو تو ہیرو قرار دیا جاتا ہے نا، کہ ایک دوست کے لیے اپنی محبت قربان کر دی۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ خاص طور پر جب زیان نے باقاعدہ یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اسے آئزہ نہ ملی تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ بالکل۔ تو ایسے میں حمزہ کے پاس کیا راستہ بچتا تھا؟ کیا کسی دوست کی جان بچانا ایک عظیم عمل نہیں ہے؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بظاہر یہ عمل بہت عظیم، بے لوث اور ہیروز والا لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو یہ دراصل بہت خطرناک اور زہریلا رویہ ہے۔ زہریلا رویہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے نہ ملنے پر وہ اپنی جان لے لے گا، تو وہ سچی محبت کا اظہار ہرگز نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ خالصتاً جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ یہ اپنے اندر کی کسی شدید کمی یا عدم تحفظ کو زبردستی پورا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اوہ، مطلب ایک طرح سے زبردستی۔ بالکل۔ زیان کا یہ کہنا کہ اس نے ہمیشہ وہ لیا جو حمزہ کا تھا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محبت سے زیادہ حمزہ سے مقابلے یا کسی نفسیاتی خلل کا نتیجہ تھا۔ یہ بات تو ہے۔ اور حمزہ کا اس بلیک میلنگ کے آگے جھک جانا کوئی بہادری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک غیر صحت مند رشتے کے سامنے ہتھیار ڈالنا تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب زیان نے اپنی زندگی میں یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ اس نے ہمیشہ وہ لیا جو حمزہ کا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ یہ کتنا عجیب اور بوجھل احساس ہے ایک دوستی کے اندر۔ یہ تو دوستی کم اور ایک خاموش دشمنی زیادہ لگتی ہے۔ ایک مسابقت کی فضا تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ کا فیصلہ آزادانہ نہیں تھا؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک شخص کا جنون جی۔ اور اس کا جذباتی عدم توازن دوسرے انسان کی پوری زندگی کے فیصلوں کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ حمزہ نے جو فیصلہ کیا وہ آزادانہ مرضی سے نہیں کیا تھا۔ وہ دباؤ میں تھا۔ وہ زیان کے اس جنون اور خودکشی کی دھمکی کے شدید دباؤ کے تحت کیا گیا تھا۔ حمزہ نے سوچا ہوگا کہ وہ ایک جان بچا رہا ہے،
وہ خود کو مسیح سمجھ رہا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس عمل میں، اس نام نہاد قربانی کے نشے میں، اس نے نادانستہ طور پر 3 زندگیاں ایک ایسی تاریک راہ پر ڈال دیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اور اس نے عائزہ کے حق کا فیصلہ بھی تو خود ہی کر لیا نا۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی عائزہ کے ساتھ۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو قاری کو حیران کر دیتا ہے۔ زیان کی موت کا موڑ۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ اب شاید حالات یکسر بدل جائیں گے۔ وہ موڑ ہے زیان کی موت۔ زیان کی موت سے پہلے اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ حمزہ اور عائزہ ایک ہو جائیں۔ وہ بستر مرگ پر تھا۔ بالکل، وہ بستر مرگ پر یہ چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں وہ خوشی پالیں جو ان کا حق تھی۔ صحیح۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ چلیں بھائی، اب راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ، وہ جذباتی دباؤ ختم ہو گیا ہے۔ اب راستہ صاف ہو جانا چاہیے تھا نا؟ ہاں، اب تو حمزہ اور عائزہ کو بس مل جانا چاہیے تھا۔ اب تو کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ نہیں تھی۔ لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس اور حیران کن حد تک مختلف نکلتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے غیر متوقع اور گہرا نفسیاتی موڑ ہے۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ رکاوٹ ہٹنے سے راستہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن جذباتی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زیان کی موت نے ان کے راستے کو صاف نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور تاریک موت کا سایہ چھوڑ دیا۔ موت کا سایہ؟ جی، جب کسی رشتے کی بنیاد میں کسی تیسرے شخص کی موت، اس کا احساس جرم یا اس کی آخری خواہش شامل ہو جائے نا، تو وہ رشتہ بدل جاتا ہے۔ بالکل، اس تعلق میں وہ فطری مٹھاس، وہ بے ساختہ پن اور قربت پیدا ہی نہیں ہو پاتی جو ایک صحت مند رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور کھول کر بتائیں۔ مطلب حمزہ تو عائزہ سے محبت کرتا تھا نا؟ جی، کرتا تو تھا۔ تو پھر زیان کی موت کے بعد اسے اپنانے میں کیا مسئلہ تھا؟ کیا اسے اب خوش نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اب عائزہ کو اپنانا حمزہ کے لیے محض اپنی محبت کا حصول نہیں رہا تھا۔ تو کیا بن گیا تھا؟ اب یہ ایک فرض بن گیا تھا، اپنے مرے ہوئے دوست کی نشانی یا اس کی آخری خواہش کی تکمیل کا ایک بہت بھاری بوجھ بن گیا تھا۔ مطلب وہ اسے ایک احسان کے طور پر دیکھنے لگا ہوگا۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے تو انہیں ایک دوسرے میں محبت کے بجائے زیان کی موت نظر آتی ہوگی۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ موت کا سایہ ان کے ہر لمحے پر حاوی ہو گیا۔ اس احساس جرم اور المیے نے اس تعلق کو جوڑنے کے بجائے اسے بے حد پیچیدہ اور بوجھل بنا دیا۔ وہ ایک صدمے سے جڑ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک ٹراما کے ذریعے جڑ تو گئے، لیکن وہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے محبت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ اور اس بوجھل پن، اس صدمے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں، حمزہ اور عائزہ، برسوں تک ایک ہی شہر میں مقیم رہے۔ جی بالکل۔ یہ تصور ہی کتنا عجیب اور تکلیف دہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی گزارتے رہے، شاید ایک ہی سڑک سے گزرتے ہوں، ایک ہی فضا میں سانس لیتے رہیں، لیکن ان کے درمیان اتنی بڑی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہو گئی کہ وہ جب بھی ملیں بالکل اجنبیوں کی طرح ملیں، جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ یہ بات دل کو واقعی بہت اداس کرتی ہے کہ دو لوگ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنے گہرے جذبات موجود ہوں، اور جنہیں ملانے کے لیے تیسرے شخص نے مرتے وقت اپنا حق بھی چھوڑ دیا ہو۔ جی، وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اتنی دور ہو جائیں۔ زیان کی یاد اور حمزہ کی وہ پرانی خاموشی اتنی اونچی دیوار بن گئی جسے وقت کا طویل عرصہ بھی نہ گرا سکا۔ دیکھیں، انسان بہت جلدی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی خاموشی اور اپنے دکھ کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ دکھ کی عادت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ نے جس خاموشی کو زیان کی زندگی میں عارضی طور پر اپنایا تھا نا، وہ وقت کے ساتھ اس کی شخصیت کا اٹوٹ حصہ بن گئی۔ وہ اس سے باہر نہیں آ سکا۔ بالکل، وہ اپنے اس خول سے، اس کمفرٹ زون سے باہر آ ہی نہیں سکا۔ اسے زیان نے آخری وقت میں عائزہ کو اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا، لیکن پھر بھی حمزہ اعتراف محبت نہ کر سکا۔ وہ کشمکش کا شکار رہا ہوگا۔ وہ اسی اندرونی کشمکش کا شکار رہا کہ کیا اب اس کا بولنا درست ہوگا؟ کیا اب عائزہ کو اپنانا زیان کی یاد کے ساتھ غداری تو نہیں کہلائے گی؟ یہ سوالات تو انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ خاموش سوالات ہیں جو کسی بھی انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں،
اور پھر انسان بیرونی دنیا کا سامنا کرنے کے بجائے خود کو خاموشی کے ایک محفوظ لیکن تنہا خول میں قید کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہوگا کہ چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ جی، اسے لگتا ہے کہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ بولنے سے شیشے کے محل ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم اس خاموشی کی نوعیت کو دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ کے لیے یہ خاموشی محض الفاظ کی کمی یا بات کرنے سے ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس تحریر کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس خاموشی کو اپنی محبت کی عبادت سمجھنے لگا تھا۔ ایک مقدس چیز۔ ہاں، وہ سوچتا تھا کہ بنا کچھ کہے، بنا کسی مطالبے کے بس دور سے دیکھتے رہنا اور خاموش رہنا ہی محبت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جیسے کوئی صوفی یا درویش ہو۔ بالکل، جیسے اس نے خود کو کوئی صوفی مان لیا ہو۔ لیکن دوسری طرف عائزہ تھی، جو کوئی خیالی کردار نہیں تھی بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھی۔ اور انسان کو اظہار چاہیے ہوتا ہے۔ وہ حمزہ کی اس خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو محسوس تو کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اسے اظہار کی ضرورت تھی، اسے الفاظ چاہیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ حمزہ ایک بار بولے، اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک بہت بڑا تصادم ہوتا ہے۔ تصادم؟ پھر اس بات کا؟ محبت میں روحانیت اور یہ جو خیالی تصورات ہوتے ہیں نا، یہ اپنی جگہ بہت پرکشش لگتے ہیں، لیکن انسانی رشتوں کی بقا کے لیے ابلاغ بہت ضروری ہے۔ یعنی کمیونیکیشن۔ جی ہاں، کمیونیکیشن۔ اور یہیں حمزہ اور عائزہ کے درمیان بنیادی تضاد پیدا ہوتا ہے۔ حمزہ ایک مثالی، لگ بھگ غیر دنیاوی سطح پر محبت کر رہا تھا، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اسے لگتا تھا کہ سچی محبت بنا کہے سمجھ جانی چاہیے، لیکن عائزہ اس حقیقی دنیا کی زمین پر کھڑی تھی، جہاں رشتے یقین دہانی مانگتے ہیں۔ اب واقعی انسان کو سننا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے اہم ہے۔ جب ایک شخص مکمل طور پر خاموش ہو جائے اور اپنی خاموشی کو ہی عبادت بنا لے، تو دوسرے شخص کے لیے اس تعلق میں اپنی جگہ تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ عائزہ کا وہ طویل انتظار دراصل اس ایک یقین دہانی کا انتظار تھا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ اور اسی تھکا دینے والے انتظار کا نتیجہ ہمیں کہانی کے کلائمیکس میں نظر آتا ہے۔ جب وہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جی، وہ حتمی جدائی کا منظر، جب عائزہ بالآخر ہار مان لیتی ہے۔ یہ حصہ پڑھتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر بہت الجھن اور غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، یہ بہت فرسٹریٹنگ منظر ہے۔ عائزہ اس خاموشی سے تنگ آ کر، تھک کے شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تحریر کے مطابق وہ صرف اور صرف تب رک سکتی تھی اگر حمزہ اسے پکار لیتا۔ بس ایک آواز۔ بس ایک لفظ، ایک جملہ، ایک آواز جو اس کی خاموشی کے اس ضدی بت کو توڑ دیتی تو وہ اپنا فیصلہ بدل لیتی۔ لیکن اس آخری لمحے میں بھی حمزہ کی زبان پر تالے پڑے رہے۔ وہ اپنے سحر میں جکڑا رہا۔ وہ اس قدر اپنی خاموشی اور عظیم قربانی کے سحر میں جکڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دور جاتے ہوئے دیکھ لیا، مگر اسے روکا نہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ یہ کس قسم کی محبت ہے جو اپنی پیارے کو یوں کھو دے؟ دیکھیں، میں بتاؤں، یہ محبت سے زیادہ خوف تھا۔ خوف؟ کس چیز کا؟ اس منظر کا نفسیاتی اثر بے حد گہرا ہے۔ حمزہ کے یہ زبان پر لگے تالے کوئی بیرونی مجبوری نہیں تھے۔ تو پھر کیا تھے؟ یہ دراصل اس کے اپنے اندر کے خوف، برسوں کی دبائی ہوئی خواہشات کے بوجھ اور خود ساختہ تقدس کا نتیجہ تھے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا حد سے زیادہ خاموشی اور کسی کی خاطر اپنی اور اپنے پیاروں کی پوری زندگی کی خوشیوں کی قربانی دینا در حقیقت ایک بہت بڑی ناکامی نہیں ہے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ ناکامی تو ہے۔ ہم اکثر اپنے یہاں ادب میں، ڈراموں میں ایسی خاموش قربانیوں کو بہت عظیم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہیرو ورشپ کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن حقیقت کی دنیا میں کیا یہ اپنے آپ پر اور اس شخص پر ایک بہت بڑا ظلم نہیں جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہو؟ ظلم ہی تو ہے۔ عائزہ کے ساتھ بھی تو ظلم ہوا۔ حمزہ کی خاموشی نے نہ صرف اسے عمر بھر کے لیے تنہا کیا، بلکہ اس نے عائزہ کو بھی ساری عمر کے لیے ایک ایسا ادھورا پن دے دیا جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ کوئی جیت نہیں تھی۔ یہ خاموشی کوئی جیت نہیں تھی، یہ انسانی رابطے کی ایک بہت بڑی اور المیہ ناک ناکامی تھی۔ یہ ضدی پن کی ایک بدترین مثال تھی۔ یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ بظاہر تحریر کا عنوان کہتا ہے خاموشی کی جیت، لیکن یہ ایک کیسی عجیب اور بھیانک جیت ہے جس میں سب ہار گئے۔ کوئی نہیں جیتا اس میں۔ زیان جان سے گیا، عائزہ خوشی سے گئی اور حمزہ اپنی پوری زندگی سے گیا۔ بہت بڑا نقصان۔ تحریر کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں: جی۔ میرا ہر سجدہ،
میرا ہر درد صرف وہ تیرا نام تھا۔ اف، یہ الفاظ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ پڑھنے میں بہت مختصر لگتے ہیں، لیکن ان میں تو جیسے پوری زندگی کا نچوڑ اور ایک نہ ختم ہونے والی اذیت چھپی ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ان الفاظ کا گہرا تجزیہ کیا جائے تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ محض ایک ڈائری کے صفحات پر لکھی گئی کوئی عام سی تحریر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ حمزہ کی پوری روحانی، جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا ایک ایسا حتمی اعلان ہے جو اس نے کبھی دنیا کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس ایک جملے میں 3 بہت اہم پہلو پوشیدہ ہیں۔ پہلا پہلو ہے میرا ہر سجدہ۔ سجدہ یعنی عبادت۔ بالکل، یہ محبت کو ایک دنیاوی جذبے سے ہٹا کر بطور عبادت دیکھنے کا حتمی اظہار ہے۔ سجدہ انسان کی عاجزی اور بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس نے اسے عائزہ سے جوڑ دیا۔ حمزہ کا یہ کہنا کہ اس کا ہر سجدہ عائزہ کے نام تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام روحانی تڑپ، اس کی دعائیں سب صرف عائزہ کی یاد کے لیے وقف تھیں۔ یعنی اس نے اپنی محبت کو ایک مذہب کی طرح بنا لیا تھا۔ جی، ایک روحانی فریضہ بنا لیا تھا۔ مطلب اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دیا تھا، دنیا سے کٹ کر ایک خیالی دنیا بسا لی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرا ہر درد۔ یہ کتنا طاقتور لفظ ہے یہاں۔ یہ درد کوئی عام جسمانی درد تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ ایک مسلسل اذیت تھی۔ یہ وہ اذیت تھی جو اس نے زیان اور عائزہ کے درمیان پل بن کر سہی تھی۔ یہ سوچنا ہی کسی انسان کے لیے کتنا اذیت ناک ہے کہ جس انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہا جائے اسے اپنے ہی دوست کے ساتھ ملانے کے لیے خود راستہ ہموار کیا جا رہا ہو۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بوجھ اٹھاتا رہا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک خاموش قربانی اور درد سے عبارت تھا۔ بالکل، یہ درد اس مسلسل گھٹن کا، اس سانس روک لینے والے احساس کا نام تھا جس کے ساتھ وہ برسوں زندہ رہا۔ وہ زندہ نہیں تھا، بس سانس لے رہا تھا۔ اور پھر جملے کا آخری حصہ آتا ہے۔ جی، اور پھر اس جملے کا آخری اور سب سے پراسرار، سب سے تکلیف دہ حصہ آتا ہے، صرف وہ تیرا نام تھا۔ یہ عائزہ کے شکوے کا جواب لگتا ہے۔ اگر کہانی کے اختتام پر غور کیا جائے تو عائزہ کا سب سے آخری شکوہ یہی تھا نا کہ حمزہ نے کبھی اس کا نام نہیں پکارا۔ جی، وہ کہتی تھی کہ وہ نام پکارتا تو وہ رک جاتی۔ حمزہ کی ڈائری کے یہ آخری الفاظ دراصل عائزہ کے اس شکوے کا خاموش اور انتہائی دردناک جواب ہیں۔ وہ اس تحریر کے ذریعے جیسے دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہاں، میں نے زبان سے تمہارا نام بھلے ہی نہ لیا ہو، میرے ہونٹ سلے رہے ہوں، میں بزدل لگاؤں، لیکن میرے باطن کی ہر دھڑکن، میری تنہائی کی ہر آواز، میرے ہر آنسوں میں صرف اور صرف تمہارا ہی نام بستا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی روح ہر وقت اسے ہی پکارتی رہی، مگر وہ آواز عائزہ تک پہنچنے کے لیے کسی دنیاوی ذریعے کا روپ نہیں دھار سکی۔ یہ کتنا بڑا اور ہولناک المیہ ہے کہ کسی انسان کے اندر ایک طوفان مچا ہو اور باہر مکمل قبر جیسی خاموشی ہو۔ عائزہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ نام جو وہ سننا چاہتی تھی وہ حمزہ کے سجدوں کا واحد مرکز بن چکا تھا۔ لیکن مسئلہ پھر وہیں آ کے رک جاتا ہے نا، کون سا مسئلہ؟ کہ ڈائری کے بند صفحات تو کسی کو نہیں روک سکتے، کاغذی تحریریں کسی کو گلے نہیں لگاتی، کسی کو یقین نہیں دلا سکتی۔ یہی تو اس پوری داستان کا عروج ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دل فریب ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کی محبت اتنی گہری اور خالص ہو چکی تھی کہ وہ اسے دنیاوی اظہار کے عام ترازو میں تولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگتا ہوگا کہ لفظوں میں لانے سے محبت کی پاکیزگی کم ہو جائے گی۔ شاید اس کی انا یا ضد تھی، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ یہی تقدس اور اسے الفاظ کا روپ نہ دینے کی ضد ان کی مستقل دوری کا سبب بن گئی۔ اس نے انسانوں کی دنیا کے سامنے ہار مان لی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس کہانی کے سحر سے باہر نکل کر خود اپنی زندگیوں اور اپنے رشتوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک رومانوی المیہ نہیں سناتی جسے پڑھ کر انسان اداس ہو جائے، بلکہ ایک بہت بڑی اور کڑوی حقیقت سے بھی روشناس کراتی ہے۔ ایک سبق دیتی ہے۔ ہم اکثر اپنی حقیقی زندگی میں فلموں اور ڈراموں کے زیر اثر آ کر خاموشی کو اور قربانی دینے کو ایک بہت ہی رومانوی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹرینڈ تو بہت عام ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی اس ٹوٹے ہوئے انسان کے تصور کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دینا شاید ہیرو ہونے کی نشانی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔
لیکن آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ رجحان کس قدر خطرناک اور تباکن ہو سکتا ہے۔ یہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ واقعی، یہ سوچ رشتوں کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ انسان کے جذبات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور صرف جذبات کا دل میں موجود ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ان کا اظہار ضروری ہے۔ رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، انہیں پروان چڑھانے کے لیے، ان جذبات کا بروقت اور واضح اظہار انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بولے گا نہیں تو سامنے والا دل کا حال کیسے جانے گا؟ کوئی ذہن تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ خاموشی صرف غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ خاموشی صرف غلط فہمیوں اور سارے عمر کے پچھتاووں کو جنم دیتی ہے۔ حمزہ کے پاس محبت بھی تھی، لیکن صرف بروقت اظہار نہ ہونے کی وجہ سے اس کی محبت ڈائری کے کاغذ پر دفن ہو کر رہ گئی۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ رشتوں میں ابلاغ سے نہ گھبرائیں۔ بالکل درست۔ اگر ہم اس پوری کہانی کا زاویہ بدل دیں، زاویہ بدل دیں؟ مطلب کس طرح؟ ذرا سوچئے، اگر آئزہ نے محض انتظار کرنے کے بجائے خود قدم آگے بڑھایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم ہمیشہ یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ اظہار کی اور رشتہ بچانے کی ساری ذمہ داری صرف ایک ہی شخص کی ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اگر آئزہ، جو حمزہ کی آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، خود اس سے جا کر سیدھا سوال کر لیتی تو کیا اس ساری تباہی سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا ہم معاشرے کے اس فرسودہ اصول کے قیدی نہیں بن گئے کہ پہلا قدم ہمیشہ کسی مخصوص شخص کو ہی اٹھانا چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ محض رسم و رواج یا اس انتظار میں رہنا کہ دوسرا شخص بولے گا کس طرح ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے، سب سے ضروری قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم روایات کے انتظار میں خاموش رہ کر اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے ہارنے کے لیے تیار ہیں؟ اس انتہائی پرسوچ اور نئے سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امید ہے جذبات، قربانی اور اظہار کی اس پیچیدہ داستان کا یہ گہرا مطالعہ کئی نئے زاویوں کو سوچنے کی راہ ہموار کرے گا۔